آرگنائزیشن آف اسلامک کوپریشن، شارٹ فارم میں OIC، پوری دنیا میں مسلمانوں کی ایک آواز سمجھی جانے والی آرگنائزیشن۔ 1974 لاہور میں ہونے والی OIC کی دوسری کانفرنس، جس کا مقصد فلسطینیوں پر ہونے والا ظلم، افریقہ میں مسلمانوں کا قتل عام اور ویسٹرن کلونیلزم کے خلاف آواز اٹھانا تھا، جس کا مقصد تھا پوری دنیا کے مسلمانوں کو یونائٹ کر کے رکھنا۔ لیکن یہی کانفرنس پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے ایک بھیانک خواب بن کر سامنے آئی۔ اس کانفرنس میں مسلمانوں کی آواز بننے والے بڑے بڑے مسلم لیڈرز کنگ فیصل، معمر قذافی، ذوالفقار علی بھٹو، شیخ مجیب الرحمان اور انور سادات جیسے بڑے بڑے ناموں نے شرکت کی تھی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان کو کیسے قتل کیا گیا؟ کیا یہ محض اتفاق تھا یا پھر کوئی سازش؟ کبھی کبھی تاریخ کے اوراق ہمیں چیخ چیخ کر کچھ بتانا چاہتے ہیں، لیکن ہم انہیں خاموشی سے پلٹ دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، وہ کانفرنس جس میں آنے والے مسلم لیڈرز کا مقصد تھا مسلمانوں کی یونٹی اور پوری دنیا میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا۔ مسلمانوں کی آواز بننے والے مسلم لیڈرز کو ایک ایک کر کے موت کی نیند سلا دیا گیا اور مسلمانوں کے جاگتے ضمیر کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ ذرا سوچئے، اس کانفرنس کا سب سے طاقتور مسلم لیڈر کنگ آف سعودی عرب شاہ فیصل، جس کی آواز کی گونج پوری دنیا میں سنائی دیتی تھی، جس کا ویژن اسلامزم اور اینٹی کمیونزم تھا، جس کی آواز پر سارے مسلم کنٹریز اٹھ کھڑے ہوتے تھے، جو دو ٹوک الفاظ میں اسرائیل کو ناجائز ریاست قرار دیتا تھا۔ Your Majesty, there is much talk these days about the creation of a Palestinian state. Where should this Palestinian state be located? What should the United States be doing in the Middle East that, in your view, perhaps it is not doing? What it should be doing, for example, about a Palestinian state? اسے اس کانفرنس کے ایک سال بعد 1975 میں اپنے ہی بھتیجے نے گولیوں سے بھون دیا۔ بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر شیخ مجیب الرحمان، جس نے پہلی مرتبہ کسی اسلامی کانفرنس میں شرکت کی تھی، جس کی شرکت سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے حالات بہتر ہونے لگے تھے اور پوری دنیا کے مسلم کنٹریز میں اسلامزم کا ڈنکا بجنے لگا تھا۔ مسلم کنٹریز ایک دوسرے کے قریب آنے لگے تھے۔ ایک سال بعد اسے بھی فیملی سمیت موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اس کانفرنس کے ہوسٹ پاکستان کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو، جس نے اپنے ملک کے مفاد کے لیے UNO سے واک آؤٹ تک کر دیا تھا، جس نے 1973 کے آرٹیکل میں قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کروایا۔ ظاہر ہے کہ ایسا نڈر مسلم لیڈر ویسٹرن پاورز کے لیے خطرہ تھا۔ 5 سال بعد اسے بھی سولی پر لٹکا دیا گیا۔ ایجپٹ کے پریزیڈنٹ انور سادات، مسلم کمیونٹی کا ایک امپیکٹ فل فگر، ایک سرکاری پریڈ کے دوران اسے بھی گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ اس کانفرنس میں آنے والے لیبیا کے پریزیڈنٹ معمر قذافی، جو مسلم کنٹریز میں ویسٹرن انفلوئنس کے بالکل مخالف تھے، جس نے اسرائیل کی اسٹیٹ کو ماننے سے انکار کیا اور یونائٹڈ کنگڈم اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے خلاف آواز اٹھائی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 2011 میں قذافی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ ان ساری اموات کو اگر ایک دوسرے سے لنک کیا جائے تو ایک بھیانک کہانی کھل کر سامنے آتی ہے۔ نان مسلم کنٹریز کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ مسلم کنٹریز آپس میں یونائٹ ہو کر رہیں۔ انہیں پتا ہے کہ اگر ساری مسلم کنٹریز یونائٹ ہو گئیں تو یہ دنیا کی کسی بھی طاقت کو منٹوں میں ختم کر سکتی ہیں۔
حال ہی میں جب ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی تو اسرائیل کی حمایت میں امریکہ بیچ میں کود پڑا، ٹھیک اسی طرح جیسے صدام کے خلاف الزام لگایا تھا کہ وہ اٹامک بم بنا رہا ہے۔ لیکن جب صدام کو امریکہ نے اپنے راستے سے ہٹایا تو امریکہ کے سارے جھوٹ کھل کر سامنے آ گئے۔ صدام نہ تو اٹامک بم بنا رہا تھا اور نہ ہی صدام کا اٹامک بم سے کوئی لنک نکلا، جبکہ دوسری طرف فلسطین کے مسلمانوں پر آئے روز قیامت ٹوٹتی ہے، وہاں تو امریکہ انسانیت کے حق میں آواز نہیں اٹھاتا۔ اسرائیل وہاں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ جب حماس فلسطینیوں کے حق میں اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرتا ہے تو اسے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ ان ساری باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم ممالک کے خلاف جو بھی کوئی جاتا ہے اسے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، یا پھر امریکہ وہاں اپنا پپٹ رولر بٹھاتا ہے جو امریکہ کے اشاروں پر چلتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب امریکہ اور اسرائیل جیسے کنٹریز ہیومینٹی کا قتل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لاکھوں انسانوں کا قتل کر کے اپنے کنٹری کا ڈیفنس کیا ہے، اور جب بھی کوئی کنٹری ان کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اس پر سینکشنز لگا دی جاتی ہیں اور اسے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ ان کا بس مقصد ایک ہی ہے، وہ ہے مسلمانوں کا قتل عام۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ مائنر سی ایفرٹ پسند آئے گی۔ مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب پیج کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔